تو تم لوگ وہ لوگ نہیں ہو جو ٹرمپ کو پیس پرائز دلانے کی حمایت کرتا ہے. تو اگر آپ جیمنائی بھی کر رہے ہیں نا، اس سے پوچھیں کہ اسرائیل نے جو اسٹولن لینڈ کہتے ہیں، جو فلسطین کی زمین ہے، وہ کیوں چھینی؟ تو وہ خود ایک آرگیو دے گا، اے آئی آرگیو دے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ 3000 سال پہلے پرومس ہوا تھا. تو میں نے اسے بولا ٹھیک ہے، 5000 سال پہلے مجھے انڈیا پرومس ہوا تھا، مجھے پرائم منسٹر کیوں نہیں بنایا؟ یہ تو ہے. مجھے بتاؤ تم لوگ کے لیے یہ پولیٹیکل وار ہے یا یہ ریلیجس وار ہے؟ کیسی وار ہے؟ تم ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ تو آپ لوگ یہ بتاؤ، آپ لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہو، یا آپ لوگ کی ایج کے حساب سے، کیونکہ ان لوگوں کی تم لوگ کی زندگی تو پہلی وار ہوگی نا یہ جو دیکھ رہے ہو. 2 سال میں دیکھا جائے تو 3 ہو گئی. کیا 2 سال میں دیکھا جائے تو 3 ہو گئی ہیں. اکٹھی ویسے تم نے ہاں، دیکھنی ہے. 3 دیکھ تو لیا تم میں. لوگ وہ لوگ نہیں ہو جو ٹرمپ کو پیس پرائز دلانے کی حمایت کرتا ہے. نہیں الحمدللہ. باقی ہوں گے، میں تو نہیں ہوں. پوچھو ان لوگوں سے، پوچھو. نہیں بھائی نہیں ایسا کوئی سین نہیں. بھائی تم بتاؤ. نو نو ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. نہیں یار، اس نے تو پیچھے کتنی وارز بند کرائی ہیں یار. اس نے تو یار ہم سوری کہ ان کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک ایز اے ویری سک مین، بٹ گوئنگ بیک ٹو 2011 ایک ویڈیو ریسرفس ہوئی تھی جی جس میں ٹاکنگ اباؤٹ دی ایران ایشو ایز ویل، جو ایران کا جو پورا وار چل رہا ہے ود اسرائیل اینڈ دی یو ایس. In 2011, Obama was in power as the president of the United States. جی He himself had the US Army on Iranian soil. And at that time, اس وقت بھی killings ہو رہی تھیں، war چل رہا تھا US versus Iran. اور اس وقت there were no missiles, it wasn't this bad. اس وقت it was still like there were still deaths. مجھے بتاؤ تم لوگ کے لیے یہ پولیٹیکل وار ہے یا یہ ریلیجس وار ہے؟ کیسی وار ہے؟ تم ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یار دو اس کا مائک دو. یہ بیسکلی ریلیجیس وار ہے. اگر ہم دیکھیں نا، اگر آپ ایک لانگ ہسٹری پڑھیں، لوگ بولتے ہیں یار کہ ایک تجسس والی اسٹوریز آتی تھیں، اسے نیم دیتے ہیں کہ جو ہے آخر الزماں، جو ایک وقت آئے گا باطل اور حق کی جنگ شروع ہو جائے گی. سو اگر آپ دیکھیں، اگر مطلب لانگ فارورڈ میں دیکھیں تو اسرائیل نے غزہ پہ اس لیے چڑھائی کری کہ حماس نے کام شروع کیا تھا، حماس سے 7 اکتوبر والا کیا. تو اگر آپ جیمنائی بھی کر رہے ہیں نا، اس سے پوچھیں کہ اسرائیل نے جو اسٹولن لینڈ کہتے ہیں، جو فلسطین کی زمین ہے، وہ کیوں چھینی؟ تو وہ خود ایک آرگیو دے گا، اے آئی آرگیو دے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ 3000 سال پہلے پرومس ہوا تھا. تو میں نے اسے بولا ٹھیک ہے، 5000 سال پہلے مجھے انڈیا پرومس ہوا تھا، مجھے پرائم منسٹر کیوں نہیں بنایا؟ یہ تو ہے. سو اس نے بولا یہ لاجیکل نہیں ہے، یہ اس طرح ہے. تو میں نے مطلب اسے کاؤنٹر کیا کہ یو آر illogical in this. کیوں؟ اچھا اب یہ میں آپ کو تھوڑا کیوں بتا رہا ہوں. آپ اگر اس کی بیک اسٹوری دیکھیں نا، تو جیمنائی کو چاہیے تھا مجھے یہ بولے کہ یو آر رائٹ، یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ اسے ٹرینڈ انہی لوگوں نے کیا ہے، جو ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بات تھی. جب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جب بھی اسرائیل کا نام لیتے تھے نا، اگر آپ نوٹ کریں گے تو وہ بولتے تھے گریٹر اسرائیل، گریٹر اسرائیل. وہ ٹائٹل کیوں دیتے تھے؟ وہ کہتے گریٹر اسرائیل بنے گا، آج نہیں تو کل بنے گا. تو یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں، جسے بولتے ہیں نا، ایک ٹریننگ دے چکے ہیں، ایک ہمیں پیغام مل چکا ہے. تو یو تھنک اٹس دیٹ وار؟ یا ایگزیکٹلی اٹس ون آف دیٹ وار. کیونکہ ایران اگر نیوکس بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر ویسے تو اس بیچارے کے پاس ہے نہیں، لیکن اگر وہ بنا رہا ہے تو وہ اپنی سیفٹی کے لیے بنا رہا ہے. اسرائیل کے پاس نیوکس ہیں، اس کا امریکہ کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک اسلامی طاقت اور اس کے پاس اگر نیوکس آ جاتے ہیں تو ان کو پورا کھٹک جائے گا، بیکاز جو ان کا پلان ہے وہ فیل ہونے کی طرف آ جائے گا، جو گریٹر اسرائیل کو انہوں نے بنانا ہے. پوائنٹ آف ویو بھی تو ہے کہ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو جو میں نے سنا، انہوں نے کہا جی وہ ایران نے پوری دنیا کے اندر پراکسی کے تھرو بہت گل مچائی ہوئی تھی، تو وہ ایک ایک کر کے ساری پراکسیز ختم کی ہیں. اب ناؤ دے آر کمنگ آفٹر دا روٹ کاز جو ہے اس کو ختم کرنے آ رہے ہیں. یہ بھی ایک اینگل ہے. اچھا شانق بھائی، ایک اسی کے اندر اگر آپ کچھ چیزیں دیکھیں گے تو مطلب نام بہت اوڈ ہے اور بڑا خطرناک ہے، اللہ بچائے. یہ جو جیسے کہ داعش اور جس طرح کے نام ہیں، سو اگر ان کی بھی بیکنگ اگر ہم پڑھنے جائیں نا، تو ماشاء اللہ وہ بھی جو ہے وہ یو ایس سے گریجویٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی بھی پراکسیز بنی ہوئی ہیں.
اوکے اور انہوں نے اسلامک نام سے, اچھا میں کل ہی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اینڈ دیٹ واز مطلب ویری کنسرننگ, جو وار ڈپارٹمنٹ آف وار ہے یو ایس کا, ٹھیک ہے, اس میں جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس تھا, ڈپارٹمنٹ آف وار ہے جی. اچھا اس میں جو بیٹھے ہوئے صاحب اس ٹائم پہ جو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس کی لیفٹ ہینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں کافر. کافر مطلب جوس اور کرسچن کا کافر نہیں, کافر کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا, کافر لکھا ہوا ہے. ہاں پر کافر کا مطلب ہے ڈینائی کرنے والا اور ڈس بلیور. ڈس بلیور آف واٹ؟ اچھا اس میں میں نے جو آگے اسے کنٹینیو کیا تو اس میں یہ آ رہا تھا کہ انہوں نے اس نے عراق میں اور ایران میں جنگ میں پارٹ لیا ہوا تھا. تو یہ کچھ ٹائم پہلے فاکس نیوز پہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ اسی طرح کی جو چیزیں تھیں نا, مطلب کہ اینٹی اسلام صحیح وہ زیادہ بڑھا ہوا تھا. سو اگر آپ ایران کے اوپر اگر اس وار پہ بات کرتے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد, میرا پوائنٹ آف ویو اس وجہ سے کہ اسلامک وار ہے, اسلام سے ہی جنگ ہے. ایک تو رمضان میں جنگ شروع کرنا, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ کو نیوک سے پرابلم تھی تو آپ کو اسرائیل کو بھی تو روکنا چاہیے تھا, آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ صحیح ہے, اور آپ نے ایران کو ہی کیوں روکا؟ وہ اچھا ٹائم تھا جب ہم نیوکلیئر پاور بن گئے, ورنہ ہم بھی کبھی نہیں بچ سکتے. لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو, پہلے تو دیر واز اے ٹائم جب ہم لوگوں نے سنا ارے بلا وجہ یہ نیوک بلا عذاب رکھا, اس طرح کی باتیں لوگ کرتے تھے. آج ان لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج تمہارے پاس نیوک نہیں ہوتی تو تم بھی اسی طرح کھڑے ہوتے, تمہارے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اٹیک ہو رہا ہے. بالکل ایسا